بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں ہماری زندگی کے مختلف امور اور معاملات سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو تقریباً ہر انسان کو اس کی زندگی میں درپیش ہوتا ہے، اور وہ معاملہ ہے انسان جب سو جائے تو نیند کی حالت میں اس کو بعض دفعہ خواب نظر آتے ہیں۔ اب یہ خواب بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس نیند سے اٹھنے کے بعد اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ خواب اس کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ بعض دفعہ وہ خواب ہوتا ہی ایسا ہے کہ انسان ہڑبڑا کے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بھی پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیا میں نے دیکھ لیا۔ ایک پریشان کن خواب ہوتا ہے۔ اور کبھی انسان سوتے میں ایسی چیز دیکھ لیتا ہے، ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ اس کا سر پیر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا دیکھا میں نے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھئی میں نے خواب دیکھا۔ نیند کی حالت میں ایک انسان خواب دیکھتا ہے، اس کو رؤیا کہا جاتا ہے۔ رؤیا عربی زبان میں خواب کو رؤیا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ذکر ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر دیکھا کہ سورج ہے، چاند ہے، 11 ستارے ہیں، اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا نا، تو حیران ہو گئے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، وہ تو سمجھ گئے، سمجھدار تھے، تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یوسف اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، اس لیے کہ اگر انہوں نے آپ کا خواب سن لیا تو تدبیریں بنائیں گے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رؤیا۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، بخاری شریف میں بھی بالکل شروع میں، جو طلبہ ہیں جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملنے کا وقت قریب آیا نا، جب نبوت ملنے کا وقت قریب آیا، اور وہ وقت کتنی عمر کا تھا؟ 40 سال۔ تو 40 سال پورا ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، 6 مہینے۔ اور ان 6 مہینوں میں آپ علیہ السلام کو متواتراً مسلسل سچے خواب دکھائے گئے۔ آپ خواب دیکھتے تھے، 6 مہینوں تک یہ سلسلہ چلا، اور خود آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کو خواب دیکھتا، اور جب صبح اٹھتا تو وہ خواب اتنا سچا ہوتا کہ الا جاءت مثل فلق الصبح، اس کی تعبیر ایسے واضح ہو کر سامنے آتی جیسے صبح کی روشنی واضح ہوتی، اس لیے کہ پیغمبر کے خواب سچے ہیں، وحی کے حکم میں ہے۔ تو یہ ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے جس کو رؤیا کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خواب کا دیکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو واقعتاً انسان نیند کی حالت میں کچھ دیکھ لے، اور اس کا تعلق اچھی حالت سے بھی ہو سکتا ہے، بری حالت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو خواب کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان پر اس کے دنیاوی کیفیت کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کو بہت تیز بخار ہے، یا ایک شخص پر اچانک کوئی دنیا کی پریشانی آ گئی، یا ایک شخص اچانک کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا ایک شخص بہت زیادہ ٹینشن میں ہے،
یا ایک شخص مسلسل کسی بات کو دن بھر سوچ رہا ہے. بات پہ غور کریں دوستو. ایسی صورت میں نیند کی حالت میں وہ دن بھر کی کیفیت ایک شکل بنا کر اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تقریباً جو آج کل ہم جن حالات سے، جس زمانے سے اور جن پریشانیوں سے اور گناہوں کے ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں تقریباً اس طرح کا معاملہ ہے. ہم دن بھر دکان میں بیٹھ کے کیلکولیٹر کے ساتھ انگلیاں لڑاتے ہیں، اور یہ حساب اور وہ حساب، یہ حساب وہ حساب، یہ حساب وہ حساب، ایک کاپی بند کرتے ہیں، ایک کھولتے ہیں، وہاں سے نہیں آیا یہاں سے آ گیا. یہ دماغ گھوم رہا ہے نا. جب رات کو سوئے تو کوئی خزانہ دیکھ رہا ہے، کوئی سونا دیکھ رہا ہے، کوئی روپوں کے بنڈل دیکھ رہا ہے، کوئی ڈالر دیکھ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہے. تو اب صبح بڑے خوش اٹھتے ہیں کہ بھئی شاید کچھ آنے والا ہے. یہ کچھ بھی نہیں آنے والا ہے، یہ خواب میں چیچڑوں والی بات ہے. اس لیے کہ دن بھر جو سوچا وہ متشکل ہو کے آ جاتا ہے. یہ محدثین نے لکھا ہے. یا اسی طریقے سے فرمایا اگر ایک شخص بیمار ہو تو حالت بیماری میں، حالت مرض میں جسم کا بہت بڑا اثر انسان کے دماغ پہ پڑتا ہے، دماغ پہ. لہذا جب یہ سو جاتا ہے تو آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ مریض کی نیند بار بار ٹوٹتی ہے، یہ پریشان ہو کے اٹھتا ہے، اس لیے کہ بیماری کا اثر ہوتا ہے دماغ پہ، اور وہ اثر پھر اس کو کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز بنا کر سامنے لے آتا ہے. اس کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے دوست. تو یہ چیزیں جو آج کل ہمارے ماحول کے اندر ہیں، ان کا تو یقین کریں کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ تو محض خیالات ہیں، پریشان کن خیالات ہیں جو روز دن بھر ہم سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں، وہ رات کو ایک چیز بن کر دماغ کے اندر آ جاتی. لیکن ایک انسان جب ایک صاف ستھری زندگی ہو یا تقوی طہارت کے ساتھ رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، مسنون اعمال کا اہتمام کرتا ہے، رات کو مسنون طریقے پہ سوتا ہے اور نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جو خواب ہوتے ہیں حقیقتاً یہی خواب رؤیا کہلاتے ہیں. یہ خواب ہوتے ہیں. اور ان خوابوں میں بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے خواب ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کسی پریشانی پر پہلے سے متنبہ کر دیتے ہیں. اس لیے خواب کی تعبیر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے دوستو. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی تو آپ خوابوں کی تعبیر کے ماہر بن جائیں گے، یا آپ عالم ہیں تو آپ خواب کی تعبیر بھی بتا سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ وہابی علم ہے، وہابی، کسبی نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی چاہے کہ میں عربی سیکھ لوں تو ظاہر سی بات ہے یہ محنت کر کے سیکھ سکتا ہے نا. تو عربی زبان سیکھنا کسبی علم ہے. یا ایک آدمی کہے کہ جی میں حدیث کا علم سیکھ لوں، یہ کسبی علم ہے. ایک آدمی کہے میں انگلش لینگویج سیکھ لوں، یہ کسبی علم ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جی مجھے یہ مہارت حاصل ہو جائے کہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں، یہ کسبی نہیں ہے. کوئی استاذ آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی کتاب آپ کو مسئلہ حل نہیں کر سکتی. یہ وہابی ہے، اور وہابی علم وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ انسان کو دے دیا جاتا ہے. اس لیے بعض دفعہ بالکل ایسے سادے سیدھے لوگ جن کے پاس زیادہ کوئی دین دنیا کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن خوابوں کی تعمیر میں ماسٹر ہوتے ہیں، وہ ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی. تو اس لیے ایک تو اس میں اپنا ذہن صاف کر لیں کہ خواب کی تعبیر ہر آدمی نہیں بتا سکتا. جب بتا نہیں سکتا تو حدیث مبارکہ میں ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ اگر تم رات سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لو تو صبح اٹھنے کے بعد اپنا وہ خواب کسی کو مت بتاؤ سوائے 2 قسم کے لوگوں کے. کتنے قسم کے لوگوں کے؟ 2 قسم کے لوگ. 2 قسم کے لوگوں کو بتا سکتے ہو. الا حبیباً او لبیباً، یا تو اپنے حبیب کو بتا دو
یا لبیب کو بتا دو۔ حبیب کہتے ہیں واقعی جو شخص اخلاص کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہے، سچا ہے، آپ سے مخلص ہے، یہ غلط بات نہیں کرے گا، یا تو کہے گا کہ یہ مطلب ہے، یا کہے گا مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ لبیب کہتے ہیں اس آدمی کو جو سمجھدار ہو اور اس علم کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، کچھ اس کے پاس اس علم کی سمجھ بوجھ ہو، اس سے آپ پوچھ لیں۔ لیکن ایک آدمی ہے جو بالکل نہ اس چیز سے مہارت رکھتا ہے، نہ آپ سے مخلص ہے، آپ جا کے اس کو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بھی بتا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، رات کوئی خواب دیکھ لیا، دودھ کا پیالہ دیکھ لیا، یا باغ دیکھ لیا، پھول دیکھ لیے، تو اب وہ تو برداشت نہیں ہو رہا کہ شاید یہ تو مجھے کوئی مراتب بہت جلد ملنے والے ہیں، تو اب صبح دسیوں آدمیوں کو بتاتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ رات میں نے ایک بڑے زبردست باغ کی سیر کی، تاکہ اب یہ کہے کہ جی یہ تو بڑے پہنچائے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی کہ مت بتاؤ کسی کو۔ کیوں؟ فرمایا اگر وہ اس خواب کی تعبیر نہیں جانتا اور اس نے اپنی طرف سے غلط بتا دی تو نقصان تم اٹھاؤ، پھر انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر کس و ناکس کو انسان خواب سناتا نہ پھرے کہ بھئی جی میں نے تو یہ دیکھ لیا، اب کیا ہوگا، اس کا یہ ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کوئی ایسا خواب دیکھ لے رات کو کہ جو حقیقتاً ایک ڈراؤنا خواب ہے، اتنی تو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے نا کہ خواب کے اندر ایسی چیز دیکھ لی کہ واضح طور پہ ڈر گیا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، دیکھ لیا بھائی کوئی سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی درندہ میرے پیچھے آ رہا ہے، یا یہ دیکھا کہ میرا جسم کام نہیں کر رہا، میں بھاگنا چاہتا ہوں، کوئی مصیبت میرے پیچھے لگی ہے، میں دوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا اس طرح، انسان دیکھ کوئی مصیبت پیچھے آ رہی ہے اور میں باوجود کوشش کے میرے پیر کام نہیں کر رہے۔ اس کو تعبیر کے علماء نے لکھا کہ یہ انسان کے ایمان اعمال کی نہایت کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں انسان دیکھے کہ کوئی مصیبت پیچھے ہے اور میں باوجود کوشش کے بھاگ نہیں پا رہا، یہ دلیل ہے کہ اس نے اپنے عقیدے اور اعمال کو برباد کیا ہے۔ اس لیے کہ پیر یہ مضبوطی ہوتی ہے، اور ایمان والے کی مضبوطی ایمان ہے۔ تو اب اگر خواب ایسا دیکھ لے جو ڈراؤنا ہو، پریشان کن ہو، آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ تو حدیث پاک میں فرمائے کہ یہ بندہ اسی وقت بائیں طرف، الٹی طرف، الٹے ہاتھ کی جو سمت ہوگی، 3 دفعہ تھتکار دے۔ تھتکارنا جانتے ہیں نا؟ اس طرح، اس طرح ہلکا سا تھتکار دے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور پھر کروٹ کو تبدیل کر دے۔ تو فرمایا ایسے آدمی کو پھر اس خواب کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے، تو یہ مسنون طریقہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پریشان کن خواب آ جائے تو بجائے اس کے کہ انسان پریشان ہو جائے، یہ عمل کر لے، فوراً تھتکار دے بائیں طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اپنی کروٹ کو تبدیل کر دے تو بچ جائے گا اس سے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے جھوٹے خواب بنا کر تراشتا رہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگوں کو نعوذ باللہ اس کام کی عادت اور لت لگ جاتی ہے کہ بھئی کسی پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے، رعب ڈالنے کے لیے، یا کسی کو متاثر کرنے کے لیے کیا ہے، ایسے من گھڑت خواب اس کو سنائے بھائی کہ میں نے رات یہ دیکھ لیا، میں مدینہ پاک ہو کے آیا، میں حج کر رہا تھا اور میں احرام کی حالت میں گھوم رہا تھا، یا میں نے فلاں کی زیارت کر لی۔ سے ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی خواب میں کہے کہ جی میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب میں، کرنے والے بتاتے نہیں ہیں دوست، وہ چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جن کو روز رات کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی،
ایسے پاک صاف لوگ گزریں، لیکن اس کے لیے تو بہت تقویٰ چاہیے، طہارت چاہیے، اتباع سنت چاہیے، اور ہم تو فتنوں کے زمانوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسی چیز بیان کرنا جو دیکھی نہیں، لیکن سامنے والے کو مرعوب کرنے کے لیے کہ چلے بھائی اس کو سنا دیتے ہیں، یہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دین کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی کہ بھئی جو خواب بڑے بڑے دیکھ رہا ہے تو اس کی اقتدا کرو، نہیں، دین کی بنیاد کس پر رکھی؟ شریعت مطہرہ پر رکھی کہ بھئی آپ نے ایمان، عقائد، اعمال میں شریعت کی اتباع کرنی۔ باقی ایک آدمی خواب کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم دین کے تابع ہیں، اعمال کے تابع ہیں، عقیدے کے تابع ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اگر کوئی ایسا پریشان کن، تکلیف دہ خواب دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ سنت طریقے پر عمل کرے، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھ لے جو اچھا لگ رہا ہے تو پھر کسی سمجھدار ساتھی کو یا ذمہ دار عالم کو یا جو مخلص ساتھی ہو اس کو بیان کر دے، وہ آپ کو اس کی تعبیر بتا دیں گے۔ اور اگر ایسا کوئی خواب دیکھا جو آپ کی بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا ہے، اور متواتر وہ خواب آپ کو آتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس کیفیت کو، اس خواب کی حالت کو کسی ذمہ دار عالم کو، کسی نیک صالح متقی بزرگ کو، ان کو بیان کر دے۔ بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس عقدے کو حل کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے خواب کے اندر یہ ہے۔ بعض دفعہ انسان ظاہراً خواب سے بہت پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی ایک عجیب شان ہے کہ اس کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر نے، بڑے بڑے بزرگوں نے ایسے خواب دیکھے کہ ظاہراً اگر ہم جیسے لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو ہم کہیں گے بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اب امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 2/3 دنیا جن کے پیچھے چل رہی ہے دین پر عمل کرنے میں، 2/3 دنیا، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ آئے اور آپ کے روضہ مبارکہ کی جالی کو پکڑا اور ایک ایک جالی کو نکال کے توڑ دیا۔ اب ظاہراً بتائیں یہ خواب کیسا ہے؟ بہت خطرناک ہے کہ حضور کے روضہ اقدس کی جالیاں کوئی توڑ رہا ہے اور ایک ایک جالی توڑ دی۔ تو جب پوچھا تو بتایا گیا کہ آپ سے اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پوری دنیا میں زندہ فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا، 2/3 دنیا ان کے بتائے ہوئے مسائل کے پیچھے چل رہی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ اتنا حضور کی سنتوں کی گہرائی میں، حدیث کی گہرائی میں چلے جائیں گے، اس سے ہزاروں لاکھوں مسائل نکال کر امت کو دے جائیں گے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ لیکن ظاہراً خواب کی شکل جو ہے وہ اس طرح تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جی میں گھر میں بیٹھا ہوں اور نیچے جس فرش پہ بیٹھا ہوں نیچے آگ جل رہی۔ تو یہ آیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ان سے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا نیچے آگ جل رہی ہے گھر کے۔ اس نے کہا بہت قیمتی خواب ہے، جا کے اس جگہ کو ذرا کھودو تو صحیح۔ جب اس جگہ کو کھودا دیکھا بھئی اتنا بڑا خزانہ کسی کا دبایا ہوا سونے چاندی کا، وہ نیچے دباؤ۔ بڑا مبارک خواب۔ اللہ کی شان، کچھ عرصہ گزرا، ایک اور شخص آیا علامہ ابن سیرین کے بعد، خواب دیکھا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے۔ کہا جلدی جاؤ، بیوی بچوں سامان کو گھر سے نکالو پہلے۔ اس نے جیسے ہی نکالا دھڑام سے چھت آ کے نیچے گر گئی۔ اب خواب ایک ہے نا، 2 آدمیوں نے دیکھا، ایک کی اتنی اچھی تعبیر اور ایک کی یہ تعبیر۔ تو جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ہوا؟
فرمایا جو پہلا شخص آیا تھا وہ موسم تھا سردی کا، دیکھیں، اور سردی کے موسم میں آگ کا نظر آنا نعمت ہے. انسان سردی میں آگ سینکتا ہے نا، آرام ہو جاتا ہے. یہ اشارہ تھا کہ اس انسان کو اللہ کوئی آرام دینا چاہتا. دوسرا شخص جو آیا، اس نے خواب دیکھا سخت گرمی میں، اور سخت گرمی میں آگ بھی ہو تو یہ تو مصیبت بالائی مصیبت ہے. یہ واضح طور پہ اشارہ تھا کہ کوئی مصیبت اس کے گلے آنے والی ہے. تو یہ بہت بڑی مہارت چاہتی ہے. اس لیے ہر کس و ناکس کو انسان نہ بتائے، بلکہ نیک دیندار لوگوں کی طرف انسان رجوع کرے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمارے مسجد کے ساتھی امین بھائی کے چچا کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے چچا کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ